إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد: الذين آتيناهم الكتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی، عطا کی، وہ اس کی تلاوت، اس کی بار بار دہرائی اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا ہو۔ اور اس ذمہ داری کو اہل کتاب اور ایماندار خصوصاً مومنین کو نہ صرف محسوس کرنا چاہیے، اور اس قدردانی والی کتاب کے لیے اس کو بہترین انداز سے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ تدریس کا جو آغاز ہوا ہے، آج اس کی دوسری کلاس ہے۔ اس سلسلہ تدریس کے لیے معلم القرآن یہ جو کتابچہ ہے، یہ نہ صرف ایک کتابچہ ہے، آپ کو گزشتہ کلاس کے اندر اس بات کا تعارف کرایا گیا تھا کہ یہ پورا ایک طریقہ تدریس ہے، اور یہ طریقہ تدریس چند جملوں کے اندر یاد دہانی کے طور پہ نہ اس میں گردانیں رٹوائی جاتی ہیں، اور نہ اس میں لفظ بلفظ ترجمہ یا وکیبلری یا لغت سے آپ کو اس کے اندر جمع کیا جائے گا۔ اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لی جائے طریقہ تدریس کے حوالے سے۔ پچھلی کلاس کے اندر بھی ایک تختی آپ کو پڑھوائی گئی تھی، وہی ترتیب وہی انداز انشاءاللہ رہنا چاہیے۔ خواتین بھی اس کو فالو کریں، اور جو نگران ہیں وہ اسی ترتیب سے کہ کسی ایک صف کے کسی ایک کنارے سے ایک خاتون، اور نیچے ہم انشاءاللہ مردوں سے ایک طرف سے شروع کروا لیں گے، اور یہ تختی ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔ اس تختی پڑھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہم کچھ ایسے الفاظ پڑھیں گے جو حروف پر مشتمل ہیں، حروف مل کے الفاظ بنتے ہیں جس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں، اور اگلی چند تختیوں میں ایک سے زائد حروف اکٹھے آپس میں باہم مل کے ایک مرکب یا قطع کی شکل اختیار کریں گے۔ دو حروف مل کر ایک قطع یا ایک ٹکڑا کی شکل اختیار کریں گے۔ اس کے بعد جو اسباق انشاءاللہ ہمارے آئیں گے، اس کے اندر آپ پوری آیت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جب قطعات ایک سے زیادہ ملیں گے۔ ایک لفظ ابتدائی ہمارا سبق اس پر مشتمل ہے، پھر ایک سے زائد الفاظ مل کے مرکب یا قطع، اور ایک سے زیادہ قطع مل کے انشاءاللہ مکمل ایک آیت بن جایا کرے گی۔ اسی طرح ایک سورہ مکمل ہوگی، اور ہوتے ہوتے انشاءاللہ یہ قرآن کی تدریس فہمی کا یہ جو نظام ہے یہ تکمیل کو انجام پائے گا۔ ہم انشاءاللہ ایک طرف سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ بیٹا آپ اسکرین پہ دیکھیے، یہ پہلا حرف، پہلا لفظ جو ہم انشاءاللہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی، قرآن کریم کے چند مزید الفاظ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ان الفاظ کا بنیادی مقصد آپ کو بار بار یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ آپ کے اندر یہ اعتماد پیدا ہو جائے کہ یہ حروف جو ہیں بھی قرآن کے اور قرآن فہمی کے لیے مددگار اور معاون ہوں گے۔ آپ کو یہ اعتماد مل جائے کہ ہم اکثریت ہمارے میں سے ان میں سے اکثریت الفاظ کو پہلے سے ہی جانتے ہیں، اور نہ صرف جانتے ہیں پہچانتے ہیں بلکہ ان کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھتے ہیں۔ صرف یاد دہانی کے لیے کم و بیش 800 ایسے الفاظ، جس میں آج دوسری تختی ہے، کچھ مزید تختیاں آئیں گی، تو 800 کے قریب الفاظ کے بعد ہم ان کے مرکبات یا قطعات کی طرف انشاءاللہ چلیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ابتدا میں جو یاد دہانی کروائی ہے کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ عربی کا لفظ، کوئی بھی لفظ مثال کے طور پہ جو یہاں آپ کے سامنے لکھا گیا ہے، میں آپ کو صرف یاد دہانی کرا دیتا ہوں، خواتین بھی اس پہ توجہ رکھیں۔ یہ پہلا لفظ مثال کے طور پہ ٹھیک ہے جی، پیچھے تک نظر آ رہا ہے سب کو؟ ٹھیک ہے،
یہ ہم نے کچھ الفاظ پڑھیں گے. پچھلی تختی میں ہم نے الفاظ پڑھے اور چند چیزیں جو ہم نے سمجھی وہ یہ تھیں کہ الحج، جس طرح یہ ایک لفظ ہے، اس میں یہ عربی کا لفظ ہے، اس میں اگر ہم یہ الف اور لام حذف کر دیں تو یہ اردو کا لفظ وہ بن جاتا ہے جس کا عربی اور اردو میں ایک ہی استعمال ہے، یعنی حج. ایسے الفاظ کو اگر میں آپ سے یہ عربی کے الفاظ کو کہوں کہ آپ عربی کے اس لفظ کو، الحج کو، اردو میں تبدیل کریں تو آپ کیا کریں گے؟ صرف الف لام آپ نے حذف کر دیا تو یہ اردو کے اندر مستعمل لفظ حج بن گیا. کوئی فرق نہیں پڑا مطلب کے اندر. حج کا مطلب، الحج کا مطلب ہم سب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. اسلام کی جو بنیادی اراکین ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ الحج بھی ہے. الف لام ہٹانے سے لفظ اردو میں چلا گیا. اب یہ اردو کا لفظ ہے حج. اب میں الٹ بات آپ سے کہوں کہ آپ اس اردو کو عربی میں لے جائیں تو کیا کریں گے؟ الحج نہیں کریں گے، کیا آپ بتائیے؟ الف لام لگا دیں گے. یہ کس میں چلا گیا؟ اردو سے. بس اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. یہی ابتدائی دو سطور کے اندر آپ کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ الف لام کو اگر ختم کر دیا جائے تو یہ اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں. تاہم عربی زبان میں یہ الفاظ دونوں طرح، یعنی الف لام اور اس کے بغیر بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھ لیا جائے کہ عربی کے اندر بھی یہ الف لام کے ساتھ بھی اور عربی اور اردو دونوں کے اندر اس کے بغیر بھی استعمال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب پچھلی ہی تختی کی ایک چھوٹی سی یاد دہانی اور. ہاتھ کھڑا کرنا جس کو یاد ہو. آج نئے افراد کتنے ہیں جو پچھلی کلاس میں نہیں تھے؟ ذرا تھوڑا سا اونچا ہاتھ کھڑا کریں. اچھا ماشاء اللہ، یہ تو تقریباً 25% افراد ہیں ماشاء اللہ. تو آپ کی دہرائی کے لیے، یاد دہانی کے لیے، جو افراد موجود تھے وہ ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ بتائیں گے کہ کن الفاظ کے ساتھ، ایک خاص کلیہ ہے، کن الفاظ کے ساتھ الف لام نہیں آتا. ہاتھ کھڑا کرنا ہے. وسیم صاحب، کون سا نام؟ جی، انسانوں کے نام کے ساتھ الف لام نہیں آتا. جیسے ہم نے پچھلی تختی کے اندر پڑھا تھا فرعون یا موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، الموسیٰ، الابراہیم، الفرعون کبھی نہیں پڑھیں گے، سنیں گے آپ. یہ ہم نے تو پڑھا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں کلیے الف لام سے متعلق تھے. اب ہم اس تختی کا جو آج کا دوسرا یونٹ کا، پہلے یونٹ کا دوسرا سبق ہے، انشاءاللہ اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. جی بیٹا، آپ پہلا لفظ پڑھیے. خواتین بھی اوپر دہراتی جائیں، ایک سائڈ سے شروع کریں، ایک خاتون پھر اس کے ساتھ والی. جی بیٹا. الحج، الجہاد، الجواب. شاباش، اچھا جواب ہے. جی، کلام تو نہیں ہے، یہ کلام، الکلام. جی ہاں؟ بھائی دوسرا نہ پڑھیں، جو پڑھ رہا اس کو پڑھنے دیں. جی بیٹا. المجاہد. جی بیٹا آگے اونچا پڑھیں، سب کو آواز جائے. المہاجر، الرسول، النبی. جی، المنافق. غور سے پڑھو بیٹے. العمل. جی بیٹا. العدل، یہ پیچھے والا. اللعنہ. جی ساتھ والے. القمر، آگے والے. جی، ہائی لائٹر کس پہ ہے؟ العرش. جی جی، آپ بڑھیے، کوئی بات. جی اور سے پڑھیں. الندامہ. جی، المسجد، الیتیم، العبرہ، الابن.
الميزان. المصيبة. العزة. غور سے. ہاں عربی میں پڑھنا ہے, ابھی ہم عربی پڑھ رہے ہیں. الذلہ. ٹھیک ہو گیا جی. الرزق. المغفرہ. المشرق. المغرب. جی. الطلوع نہیں, الطلوع. ٹھیک ہے. الغروب. السفر. جی پیچھے کرسی پہ. اچھا بچے ہیں ساتھ, ہاں بیٹا پڑھو. الآیہ. ابھی پی کیپ والے. العمرہ. جی. الفراق. جی. المرض. جی. الشفاء. آپ کی باری پیچھے والے. الذرہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے جو الفاظ کی تختی تھی اس کا کام مکمل ہو گیا. اب ہم پہلے ایک چیز غور کرتے ہیں کہ ان حروف میں کون سے ایسے حروف الفاظ ایسے ہیں جو معانی ہمیں معلوم نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ کے ساتھ یہ قاسم, کاشف سر, کاشف پہلے پڑھیے, آپ یہ پڑھیے. الحج کیا مطلب ہے اس کا؟ حج کیا رکن ہے. شاباش, اس کا مطلب پتا ہے اور امید ہے سب کو پتا ہے. جی ساتھ والے جاوید صاحب. دوبارہ پڑھیں. الجہاد. جی کیا ہوتا ہے یہ؟ بہت اچھے. جی. الجواب. جواب, سوال کا جواب جیسے ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. الکلام کیا مطلب جی؟ بات چیت, کلام. جی. المجاہد. جہاد کرنے والا, بہت اچھے. المہاجر. ہجرت کرنے والا, ٹھیک ہے. جی آگے والے یہ لفظ پڑھیے. الرسول مطلب آتا ہے اس کا, کیا مطلب؟ ہاں رسول, پیغام دینے والا, نبی جس کو بھی کہتے ہیں. جی ساتھ وہ لفظ بھی آ گیا. جی. النبی مطلب آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ باتیں دہرانے کا مقصد تختی کا یہ ہے کہ صرف نہ صرف یہ کہ ہم یہ پڑھ سکتے ہیں بلکہ ان کے مطالب بھی ہم پہلے سے سمجھتے ہیں. یہ آگے جا کے اچانک آپ کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا جب یہ ایک سے زائد الفاظ آپس میں ملیں گے اور آپ کو اس قطعے کا, اس مرکب کا مطلب اور مفہوم سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. جی آگے کون ہے؟ شیخ صاحب. ساتھ والے پڑھ پا رہے ہیں آپ؟ جی پڑھیے. جی مطلب اس کا, جی کیا مطلب اس کا؟ سوکھا دسڑا. علمی گل نہ کر رہا بڑی. سب سمجھ رہے ہیں المنافق کا مطلب؟ عام فہم بات ہے. چلیے میں اب کسی آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. جی آگے چلیے. ساتھ والے غور سے پڑھیں. العمل میں کریکٹ کر سکتا ہوں, میں جان کے کہتا ہوں غور سے پڑھیں, اس لیے کہ آپ خود ہی اس کی تصحیح کریں. کیا مطلب اس کا؟ عمل کرنا. جی ساتھ والے لکھا ہوا, جو لکھا ہوا وہ پڑھیں. العدل لکھا ہوا ہے, عدل نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, العدل. ٹھیک ہے, اگر آپ عدل کریں گے تو یہ اردو میں چلا جائے گا. سمجھ گئے بات؟ چلیے کیا مطلب ہے جی العدل کا؟ انصاف, برابری. جی. اللعنہ کیا مطلب؟ لعنت. ٹھیک ہے. آگے القمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو. جی. العرش کیا مطلب؟ اللہ کا عرش جیسے. ٹھیک ہے. الندامہ کیا مطلب؟ ندامت, شرمندگی, پشیمانی. جی.
کس نے پڑھا؟ المسجد مطلب ہاں مسجد صلاح کی ادائیگی کی جگہ. جی الیتیم کیا مطلب؟ بہرحال ابھی اس کی وضاحت میں نہیں جاتے. یتیم ایک معروف لفظ ہے, ٹھیک ہے جی. آگے العبرہ کیا مطلب ہے؟ عبرت بالکل صحیح ہے جی. الابن کیا مطلب؟ بیٹا شاباش, ابن فلاں. جی المیزان مطلب ترازو, بہت اچھی بات, لکھا بھی ہوا ہے جی. ساتھ والے ایک مس ہو گیا کوئی, یہ آگے والے مس ہو گئے آپ. نہیں نہیں آپ مس ہوئے آپ. ہاں یہ پڑھیے. المصیبہ کیا مطلب؟ مصیبت. اچھا جی, کس نے پڑھا؟ العزہ شاباش, کیا مطلب؟ عزت, ویری گڈ. الذلہ مطلب ضلالت اور چیز ہے, جو لکھا ہے اسی کو اردو میں لیا ہے. الف لام ہٹائیں, ذلت, ٹھیک ہو گیا جی. الرزق مطلب رزق, ٹھیک ہو گیا جی. المغفرہ کا مطلب مغفرت, ٹھیک ہے. المشرق مطلب مشرق, بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگ الف لام ہٹاتے جا رہے ہیں, اردو میں سمجھ آ جاتی ہے بات جی. المغرب مطلب مغرب. الطلوع مطلب طلوع ہونا, ٹھیک ہے جی. ساتھ والے ہے الغروب جی, مطلب غروب ہونا, ٹھیک ہے. ساتھ السفر مطلب ابھی آپ کر کے آئے ہیں سفر جی. ساتھ والے الآیا مطلب جی. الآیا کا مطلب آیت, ٹھیک ہو گیا. چلیے کتابیں جن جن کے پاس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. الآیا کے بعد ساتھ والے کون پڑھیں گے جی؟ العمرہ مطلب عمرہ, بالکل ٹھیک ہے. وسیم صاحب صفحہ نمبر 16. اچھا ہم لوگ ہر چیز کے ساتھ الف لام لگانے کے بھی عادی ہیں. ال نکال لوں, اردو میں ہم ہر چیز کے ساتھ انگریزی کے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں, تو یہ ایسے کام نہیں ہوتا جی. جی الفراق مطلب فراق جدائی, ٹھیک ہے جی. آگے ساتھ المرض جی. بیٹا المرض کا مطلب جی کیا کرنا؟ وڑک کیا بھائی؟ یہ دو تین زبانیں مکس ہو رہی ہیں, کیا لفظ ہے؟ کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ اس کو پڑھوائیں تو صحیح, لفظ تو پڑھوائیں. لفظ پڑھو بیٹا کتاب سے. المرض کیا مطلب اس کا؟ بیماری, ہاں مرض, ٹھیک ہے جی. ساتھ الشفا جی. بیٹا کیا مطلب؟ ہاں شفا, شفا ہونا, شفا جی. الذرہ کیا مطلب جی؟ جی ذرہ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے آپ کی توجہ چاہیے, اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کچھ جن کے آخر میں, مثال کے طور پہ غور کیجئے گا, یہ تا آئی ہے, یا یہ گول تا آئی ہے. ذرا جلدی سے غور کریں,
یہاں سے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. جس کے پاس کتاب ہے وہ پڑھے کہ ایسے تا والے الفاظ کون کون سے ہیں. جی ذرا جلدی سے تلاش کیجئے. اللعنہ بالکل صحیح ہے, چوتھی لائن کے اندر بائیں طرف آخری. جی آگے. الندامہ بالکل صحیح ہے, اس کے بھی تا آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی آگے. العبرہ آخر میں گول تا آ رہی ہے. المصیبہ تا آ رہی ہے. آگے. العزہ, الذلہ, المغفرہ, الآیہ, العمرہ, الذرہ. ٹھیک ہو گیا جی. جی العمرہ. جی جی کچھ غلط پڑھ گیا میں. اچھا شکریہ. ٹھیک ہے, اب اس میں کلیہ جو ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا ہے. آپ کو پہلے الف لام کا سمجھایا. کلیہ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ یہ تا یہ مؤنث کی, فیمیل مؤنث, فیمینن مؤنث کی نشانی ہے. عربی زبان میں ہر چیز, توجہ کیجئے, ہر چیز عربی زبان میں یا مذکر ہو یا مؤنث ہوگی, یہ لازمی ہے. ہمارے اردو زبان میں یہ مارکر یا قلم یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ دیکھا نا اختلاف آ گیا, کوئی مذکر کہہ رہا ہے کوئی مؤنث ہو گیا, حالانکہ اس کا کوئی خاص فرق اس زبان میں اردو زبان میں ہے ہی نہیں. یہ پنکھا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ضروری نہیں کہ اردو زبان میں ہر لفظ مذکر یا مؤنث ہو, لیکن عربی زبان میں ہر لفظ, ہر اسم, نام یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. مؤنث کیسے ہوگا؟ جب آخر میں تا آ جائے گی, گول تا یا یہ تا آ جائے گی, وہ مؤنث ہے. یہ ذہن میں رہے گا. ایک آج کا کلیہ آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے. اچھا اب اس کو, یہی لفظ اگر الف لام ہٹا دیا تو اردو کے قریب چلا گیا. اب یہ مؤنث کی بات ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے, اب اردو میں اس کو تبدیل کرتے ہوئے یہ صرف اس میں کیا تبدیلی آئے گی, یہ جو آخر میں گول تا ہے یہ سادی تا کے اندر بدل جائے گی. المغفرہ, الف لام ہٹایا, مغفرہ, آگے تا لگا دی, اسی جگہ تا لگا دیں, مغفرت. اس کا ہٹایا, اردو میں چلا گیا, لیکن اس کو لکھنے کے لیے تا لگایا تو کیا بن گیا؟ لعنت. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اردو اور عربی میں ترجمہ کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کو تا لگا دیا جائے, ٹھیک ہے جی. دوسری صورت یہ ہے کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کے آخر میں یہ تا ہٹا کے ہا لگا دیا جائے گا. مثال کے طور پہ, کوئی مٹانے والی چیز نہیں ہے؟ اچھا جی, یہ دیکھیے مثال کے طور پہ ٹھیک ہے, یہ کیا لفظ ہے جی؟ یہ کیا لفظ ہے؟ المشرکہ. اردو میں سمجھنے کے لیے الف لام ہٹا دیا اور تائے تانیث کی جگہ ہم نے ہا لگا دیا, مطلب سمجھ آ جائے گا. دو طرح کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, یہ بات یاد رہے گی. آج کا بس یہی سبق ہے, ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ اس کو المشرکہ کی جگہ اسی کا الٹ لفظ تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جی؟ مومنہ. یہ ہا لگ گیا, یہ ہا لگ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اردو اور عربی کے اندر اس انداز سے تبدیلی واقع ہوگی. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ایکسرسائز کے اوپر. جن کے پاس کتاب موجود ہے وہ ایکسرسائز نکال لیجئے. درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں. توجہ کریں, یہ جو عربی الفاظ لکھے ہوئے ہیں
ان کا مطلب بتانے کے لیے، یعنی کہ ہم اردو میں بتانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو الفاظ کی بجائے کلیہ پوچھتا ہوں، جی کلیہ کیا ہے؟ مومن بتائے ان کے لیے کیا کرنا پڑے گا مطلب بتانے کے لیے؟ جی نہیں، صبر صبر سے، جس سے پوچھا گیا وہی بتائے۔ الف لام ہٹا دیا، وہ لفظ اردو کا بن گیا، مطلب خود بخود واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ الجہاد، ال ہٹا دیا تو جہاد، المجاہد، ال ہٹایا مجاہد، المہاجر مہاجر، المنافق، یہ پہلے ہم تختی میں پریکٹس کر چکے ہیں۔ اچھا، اب اصول اور کلیہ، نیچے دوسرا سوال کے اندر انہوں نے اردو کے الفاظ دیے، ان کو عربی بنائیں، توجہ کریں ادھر میری طرف، اردو کے الفاظ دیے میں ان کو عربی بنانا ہے، آپ بتائیں، آپ نیچے نیچے بھائی جو بیٹھے ہیں کیسے بنیں گے؟ بھائی صبر کیوں، تحمل کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ یہ بھی تدریس کا حصہ ہے جی بھائی۔ مثال کے طور پہ پہلا لفظ ہے کلام، اس کو عربی میں بنائیں، کلام تو اردو کا لفظ ہے، لگائیں، کیا بنا؟ کیا بنا؟ ہاتھ، الکلام، سمپل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھ اس کے جو لفظ ہے منافق، آپ بتائیے، المنافق، عربی سے اردو بنانا ہے تو الف لام ہٹا دیں، اور اردو سے عربی بنانا ہے تو الف لگا دیا، یہ ایسے الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب جن جن کے پاس کتابیں ہیں وہ جواب دیں۔ سوال نمبر 4، پہلا لفظ کیا بنے گا؟ وہ کتاب نظر آ رہی ہے جی، اسحاق بتائے۔ الندامہ، ویری گڈ، آگے وسیم صاحب، نہیں وہ وسیم اکرم صاحب، اگلا لفظ کیا ہے؟ چار نمبر سوال کا دوسرا، الرزق، ٹھیک ہے، آگے جی آپ کے پاس وسیم صاحب ایک اور، جی العزہ، جی شیخ صاحب، اچھا جی المغفرہ، جی آگے کتاب کس کے پاس ہے؟ المیزان، ماشاءاللہ ویری گڈ، جی آگے کس کے پاس ہے کتاب؟ عبد الرزاق صاحب، السفر، السفر نہیں السفر، جی آگے یہ درمیان میں کتاب ہے، آپ بتائیے۔ العدل، جی ساتھ والے لطیف صاحب، المغرب، بالکل صحیح بالکل صحیح، جی الغروب نہیں، غروب نہیں ہے، یہ ہم اردو نہیں پڑھ رہے، مجہول بھی نہیں پڑھنا، الغروب، الغروب نہیں کہنا، الغروب، جی الرسول، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب آدھا منٹ رہ گیا، اگلی تختی بھی سمجھ لیں، میں پہلا لفظ آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو کیا کرنا ہے جی، مناسب حرکات لگانی ہے۔ یہ پہلا لفظ کیا ہے؟ المنافقو، یہ آپ نے کتاب کے اوپر حل کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح الجہاد اور دیگر آپ نے کر لینا ہے۔ آخری جو اس کے اندر جو 7 نمبر ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو یہ آیت کے ٹکڑے دیے انہوں نے، ایک آیات دی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے پہلی مثال میں دی ہے ان اللہ یامرو بالعدل، العدل ہم نے پڑھا، اسی طرح اگلی میں وضربت علیہم الذلہ ہم نے پڑھا، دیکھیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی یہاں سے۔ اسی طرح وللہ المشرق المغرب ہم نے پڑھ لیا، وسبح بحمد ربک قبل طلوع، الطلوع ہم نے پڑھا، الشمس یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ تختی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، وقت ختم ہو چکا ہے۔